ایک عام طالب علم اس وقت 1 لیٹر پیٹرول اپنے موٹر سائیکل میں نہیں ڈلوا سکتا، ایک تاجر وہ اپنی گاڑی کے اوپر اپنی دکان تک نہیں جا سکتا، لیکن اس ملک کے اندر ہزاروں لیٹر پیٹرول مفت دیا جاتا ہے۔ اس ملک کے اندر 1.5 لاکھ گاڑی وہ اشرافیہ کی اس ملک کے اندر چلتی ہے اور اس کے لیے پیٹرول کی کوئی قید نہیں ہے۔ ایک عام آدمی کے لیے بجلی کا بل دینا مشکل ہو چکا، لیکن 1,80,000 اس ملک میں اشرافیہ کے افراد کو مفت بجلی مہیا کی جاتی ہے۔ سالانہ 34 کروڑ سے زائد یونٹ، 5.5 ارب روپے کی بجلی وہ مفت مہیا کی جاتی ہے۔ قوم یہ سوال کرتی ہے کہ آخر ان کو کیوں مفت بجلی، مفت پیٹرول، مفت بیرونی دورے، مفت علاج، یہ سہولتیں ان کو کیوں دی جاتی ہیں اور ایک عام آدمی کا خون کیوں نچوڑا جاتا ہے؟ ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ یہ اس ملک کے اندر پہلے اسحاق ڈار صاحب کو لایا گیا اور کہا گیا کہ ڈالر کو کنٹرول کریں گے، معیشت کے ارسطو کے طور پہ لایا گیا، کبھی حفیظ شیخ کو لایا جاتا ہے، کبھی شوکت ترین کو لایا جاتا ہے، کبھی حفیظ پاشا کو لایا جاتا ہے، اور پھر وہ اپنا بیگ اٹھا کر ملک سے چلے جاتے ہیں۔ آج ڈالر کی قیمت وہ اس حد تک بڑھ چکی کہ اس ملک کے اندر صنعت کار کے لیے اپنی صنعت چلانا اور امپورٹ ایکسپورٹ کے کاروبار کرنے والے کے لیے اپنے کاروبار کو جاری رکھنا ممکن نہیں رہا۔ ڈالر کی قیمتوں کے بڑھنے کی وجہ سے مہنگائی کا ہر روز طوفان آ رہا ہے۔ اس وقت ڈالر 350 روپے کی حد کو کراس کر چکا ہے اوپن مارکیٹ کے اندر۔ ایسی صورتحال کے اندر کیسے اس ملک میں کاروبار جاری رہے گا؟ میرے ملک کا 1 کروڑ چھوٹا تاجر وہ اس وقت اپنی دکانوں کے بجلی کے بل نہیں دے پا رہا، وہ چھوٹا صنعت کار وہ اپنی صنعتوں کے بجلی کے بل نہیں دے پا رہا، وہ اپنے گھروں کے کرائے، اپنے بچوں کی تعلیم کے اخراجات، اپنے خاندان کے صحت کے لیے اخراجات پورے نہیں کر پا رہا۔ یہ حالات اس بات کی طرف جا رہے ہیں کہ خدا نخواستہ اس ملک کے اندر لوگ سول نافرمانی کی طرف چلے جائیں۔ لوگ اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ اگر اس کے اوپر کسی نے بھی تھوڑا سا اس کو بھڑکایا تو پھر اس آگ کے شعلوں کو بجھانا ممکن نہیں رہے گا۔ اس لیے ہم وزیر اعظم پاکستان سے، نگران کابینہ سے، یہ جو نگرانی کرنے کے لیے کابینہ آئی ہے اور وزیر اعظم صاحب، ان سے یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ آپ تو آئے ہیں انتخابات کروانے کے لیے، لیکن آپ کو یہ مینڈیٹ دیا گیا کہ آپ مالیاتی امور پر آپ عالمی مالیاتی اداروں کے ساتھ معاہدے کر سکتے ہیں، اس لیے یہ بجلی بڑھانا، یہ پیٹرول بڑھانا، یہ مہنگائی کا طوفان لانا، اس سلسلے کو بند کریں۔ وزیر اعظم پاکستان فوری طور پر اس معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ بجلی کی قیمت، بڑھائی گئی قیمت، اس کو واپس لیا جائے۔ بجلی کے بلوں کے اوپر 13 قسم کے ایکسٹرا ٹیکسز، ان تمام کو واپس لیا جائے۔ بجلی کے بلوں کے اندر کہیں ٹیلی ویژن فیس لی جاتی ہے، کہیں جنرل سیلز ٹیکس، انکم ٹیکس، فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ، ایکسٹرا ٹیکس، فردر ٹیکس، سمجھ نہیں آتا کس طرح کے ٹیکس لیے جاتے ہیں۔ اور پھر صرف یہی نہیں، ایک ایسا ڈرامہ ہے، کہیں پیک آور، کہیں آف پیک آور، کہیں صبح کے یونٹ، کہیں دوپہر کے یونٹ، کہیں 100، 200 اور 300 یونٹوں کے سلیب، لوگ اپنا بجلی کا بل کیلکولیٹ نہیں کر سکتے۔ ایسے بل ہمارے پاس موجود ہیں کہ 45,000 روپے بجلی کی قیمت ہے، 75,000 روپے اس کے اوپر ٹیکسز ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ایف بی آر کا نااہل ادارہ اگر ٹیکسز اکٹھے نہیں کر سکتا تو کیوں اس قوم کے اوپر بوجھ ڈالا جاتا ہے؟ بجلی کی قیمتوں کے اندر، پیٹرولیم مصنوعات کے اندر ٹیکس اکٹھا کیا جاتا ہے اور اس ملک کے مراد یافتہ طبقے سے، اس ملک کے اندر مافیات سے ٹیکس نہیں لیا جاتا اور اس کا بوجھ ایک عام آدمی پر ڈالا جاتا ہے۔ اس لیے اب ہم یہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم نے ملک گیر مشاورت کی ہے اس مہنگائی کے خلاف، اس بجلی اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف، ان ظالمانہ ٹیکسز کے خلاف۔ ہم 29 اگست کو منگل کے دن کراچی سے خیبر اور گوادر سے چترال تک پورے ملک میں تاجر سراپا احتجاج ہوں گے۔ پورے ملک میں ملک گیر یوم احتجاج منایا جائے گا، اور پھر اس ملک گیر یوم احتجاج کے بعد اگر حکمرانوں کے کانوں پر جوں نہ ریگی،
اگر یہ ظالمانہ اضافے واپس نہ لیے گئے تو مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کی تمام صنعتی اور تجارتی تنظیموں اور پاکستان کے ٹرانسپورٹر، پاکستان کی سول سوسائٹی اور پاکستان کے طلبہ، مزدور اور کسان، وکلاء، صحافی برادری، ہم ان سب کو اعتماد میں لیتے ہوئے اس بات کا اعلان بھی کر رہے ہیں کہ بجلی کی قیمتوں، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں اور ظالمانہ ٹیکسز کے خلاف انشاءاللہ 2 ستمبر کو کراچی سے خیبر تک پورے ملک کے اندر ملک گیر پہیہ جام شٹر ڈاؤن ہڑتال کریں گے۔ پورے ملک کا شٹر بند ہوگا، پورے ملک میں گاڑیاں نہیں چلیں گی، اور ہم قوم سے اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ ایک ایسے حالات کے اندر جب قوم کے پاس کوئی لیڈرشپ موجود نہیں، تمام لیڈرشپ اس وقت سیاسی لیڈرشپ وہ اقتدار کی رسہ کشی کے اندر مصروف ہے، قوم کا درد اور غم کسی کے پاس موجود نہیں ہے۔ ہم قوم کو یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ 29 اگست کو منگل کے دن پوری قوم سڑکوں پر نکلے، پوری قوم چوکوں اور چوراہوں میں آئے، پوری قوم باہر نکل کر یہ ثابت کرے کہ ہم زندہ قوم ہیں، ہم لاشیں نہیں ہیں، ہم خودکشیاں نہیں کریں گے، ہم اقتدار کے ایوانوں میں شیشے کے گھروں میں بیٹھے ہوئے ان حکمرانوں کو اب ایسے برات نہیں لینے دیں گے۔ اور پھر اگر یہ درست روش پر نہیں آتے تو 2 ستمبر کو ملک گیر شٹر ڈاؤن پہیہ جام کر کے ہم حکمرانوں کو مجبور کریں گے کہ یہ ظالمانہ فیصلے واپس لیے جائیں۔ پاکستان کا تاجر اس قوم کی قیادت اور رہنمائی کرے گا، اور انشاءاللہ ہم اس پاکستان کی صنعت و تجارت کے محافظ ہونے کے ناطے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک خوشحال پاکستان، ایک خوشحال تاجر، ایک انڈسٹری کا چلتا ہوا پہیہ وہ اس ملک میں روزگار بھی دے سکتا ہے، وہ اس ملک میں بدامنی کا خاتمہ بھی کر سکتا ہے، وہ اس ملک کے اندر لوگوں کے اندر زندگیوں میں سکون بھی لا سکتا ہے۔ اور اگر صنعت و تجارت کا پہیہ نہیں چلے گا تو لوگ بے روزگار ہوں گے، معاشرے کے اندر بدامنی بڑھے گی، چوری ڈکیتی اور لاقانونیت بڑھے گی، لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں گے۔ اس لیے حکمرانوں کو ہوش کرنی چاہیے۔ اور میں اس موقع کے اوپر یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا 29 اگست کا احتجاج وہ بھی پرامن ہوگا، اور ہماری 2 ستمبر کی ملک گیر پہیہ جام شٹر ڈاؤن ہڑتال یہ بھی پرامن ہوگی۔ میں پوری پاکستانی قوم سے اپیل کروں گا کہ ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے، ملک کی املاک ہماری ہیں، ہم ان املاک کی حفاظت کریں گے۔ اور میں ایک اور بات اس موقع پہ کہنا چاہتا ہوں کہ واپڈا کی تقسیم کار کمپنیاں اگلے دنوں کے اندر مارکیٹوں کے اندر، گھروں کے اندر بجلی کے میٹر کاٹنے اپنے عملے کو نہ بھیجیں، اس لیے کہ عوام مشتعل ہیں۔ بجلی کے چھوٹے عملے کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ تو پالیسی پر عمل درآمد کا پابند ہے، لیکن جب وہ پلاس لے کر میٹر کاٹنے آتا ہے تو پھر لوگ مشتعل ہوتے ہیں، پھر حالات کنٹرول میں نہیں رہتے۔ اس لیے حالات کا تقاضا یہ ہے کہ واپڈا کی تقسیم کار کمپنیوں کے اہلکار کہیں میٹر کاٹنے نہ جائیں۔ بصورت دیگر اگر حالات خراب ہوئے تو پھر اس کے ذمہ دار وہ خود ہوں گے۔ ہم قوم کو کہہ رہے ہیں پرامن رہیں، پرامن احتجاج کریں، لیکن مجھے آپ بتائیے کہ اگر کراچی کی ٹمبر مارکیٹ کے اندر KSKE کے اہلکار میٹر کاٹنے جاتے ہیں تو پھر وہاں تاجر مشتعل ہوتے ہیں۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ کراچی کے ہمارے اس تاجر لیڈر کے اوپر FIR کاٹی گئی، ہم جیلوں میں جانے کے لیے تیار ہیں، ہم جیلیں بھرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم تاجروں کے مفادات پر کوئی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ نے کراچی میں ہمارے ایک تاجر لیڈر پر FIR کاٹی، پورے ملک کے تاجر ان مقدمات کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن پھر حکمرانوں کے لیے امن قائم رکھنا ممکن نہیں رہے گا۔ اس لیے حکمران اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھیں، صنعت و تجارت کی تنظیموں کے ساتھ بیٹھیں، اور بجلی کی قیمت ہو، گیس کی قیمت ہو، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ہوں، ڈالر کی قیمت اڑان ہو، یا یہ نئے ٹیکسز ہوں، ان سب پر اثر نو غور کرتے ہوئے قومی امنگوں کے مطابق فیصلے کیے جائیں۔ بصورت دیگر ہم اپنا احتجاج بھی کریں گے اور انشاءاللہ صنعت و تجارت کا تحفظ بھی کریں گے۔ کاشف صاحب، کیا ابھی تک کسی نے آپ کو کسی قومی ارکان نے آپ سے رابطہ کیا؟
देखिए, हुकूमती एहलकार राब्ता पता नहीं किस से करते हैं और फैसले किसकी मुशावरत से करते हैं। हम तो हमेशा इस बात पर परेशान रहते हैं और हम हुकूमत को दावत देते हैं कि अगर वो हालात को पुरअमन रखना चाहते हैं तो हम हमेशा मुज़ाकरात और बातचीत के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन अगर वो ज़ालिमाना इक़दामात करेंगे तो फिर ताजरों के पास और कौम के पास तंग आमद बजंग आमद के मिस्ताक फिर कोई और रास्ता नहीं, इसलिए कि कौम अब एक ही बात कह रही है। इस हद तक महंगाई बढ़ चुकी है कि पूरी कौम ये बात कहती है कि अब ना दाल का सवाल है ना बोटी का सवाल है, अब तो एक रोटी का सवाल है। अब कौम रोटी के लिए तरस रही है और जब कौम रोटी के लिए तरसेगी तो फिर कौम उमरा को महल्लात में महफूज नहीं रहने। राशिद चौधरी साहब, ये बताइए कि आप किस सतह में सब्जी मीर साहब सदर हमारे मरकज़ी अंजुमन ताजरान रावलपिंडी व सदर सूबा पंजाब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे